نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، باقی تمام نعمتیں انہی کا صدقہ، انہی کا فیضان۔ وہ تشریف لائے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بخشوانے کے لیے۔ ان کی تشریف آوری اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان۔ انہوں نے ہمیں خوشخبریاں سنائیں نعمتوں کی، جنتوں کی، بخششوں کی، اور ڈر بھی سنایا فتنوں کا، عذاب کا۔ ہمیں گمراہی سے اور گمراہوں سے بچنا ہے، نیکی اور نیکوں کو اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ انہوں نے ہمیں فتنوں سے بھی آگاہ کیا، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا کہ یہ دجال سب سے بڑا اور سب سے سخت فتنہ ہوگا۔ اس حالت میں ایمان کی سلامتی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا تو بچت ہوگی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو صحیح سچے مسلمان، میں نے کہا نا، آپ کو بتایا تھا کہ آرے بھی چلا دے گا تو وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کو جھوٹ ہی کہیں گے۔ مکہ معظمہ اور مدینۃ المنورہ، مسند احمد میں ہے کہ دجال کا فتنہ 40 روز میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک دن پہلا 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن جس طرح نارمل ہوتے ہیں۔ وہ پھرے گا، شہر شہر پھرے گا، فتنہ پھیلائے گا، بالآخر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کا رخ کرے گا، مگر وہ ان تینوں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی مسجد اقصی مراد ہے، اور کعبۃ اللہ، اور مدینہ شہر، احد کا جو پہاڑ ہے وہ آج بھی سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ وہ نبی کی محبت کی سرشاری میں سینہ تان کے کھڑا کہ میں نبی کے دشمن کو اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ احد کراس نہیں کر سکے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دجال نہ پہنچے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ فرشتوں کا پہرا ہے وہاں، وہ اس کو اندر گھسنے نہیں دیں گے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ وہ مدینہ کے باہر احد کے عقب میں پیچھے ایک مقام پہ ٹھہرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مرد و عورت کو مدینے سے نکال پھینکیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 70,000 کے قریب افراد مدینہ سے نکل کے اس کے لشکر میں چلے جائیں گے جن کے ایمان عقیدے درست نہیں ہوں گے۔ یوں مدینہ طیبہ ان منافقین سے پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ سب منافقین دجال سے جا ملیں گے، اور شہر مدینہ کے بیرونی علاقوں پر اس دجال کا غلبہ ہو جائے گا۔ آپ نے یہ بات سنی۔ مجھے جو عرض کرنا ہے مزید اس حوالے سے وہ یہ کہ شناخت بھی آپ کو بتا دی، اس کے جو
مکر و فریب ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائے، اس کا حلیہ بھی بتا دیا، کہاں روپوش ہے، کب ظاہر ہوگا یہ بھی بتا دیا، حضرت تمیم داری کی روایت بھی سنا دی آپ کو، یہ دجال ہے کون، کیا ہے یہ بھی بتایا۔ اب میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ اس سے بچاؤ کس طرح ہوگا اور اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے اس وقت جو لوگ ہوں گے۔ تو اب ہم نے یہ جان لینا ہے کہ ایمان کی جو ہماری طاقت ہے اللہ کے فضل سے وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے سامنے کوئی مقابلے پہ نہیں رک سکتا، بشرطے کہ میں اللہ تعالی پر بھروسہ کروں، اسباب اختیار کروں اور ایمان کے معاملے میں لچک نہ رکھوں، کوئی لالچ نہ آڑے آنے پائے، اور شیطان کو کسی طرح راہ نہ دوں۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑوں جو میرے ایمان کی حفاظت کا سبب بنیں گے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ دجال جو ہے چمتکار دکھائے گا۔ ہمارے ہاں آج بھی بہت سے لوگ چھوٹے موٹے چمتکار دیکھ کے بہک جاتے ہیں، جعلی اور مداری پیر کہلانے والے یا اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جو شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہیں، نہ ان کے کوئی حلیے نہ ان کے طور اطوار۔ کوئی چھوٹا موٹا چمتکار دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط ہوتا تو یہ کیوں ہوتا، تو آپ دیکھیں دجال کے لیے کیا کیا بتایا گیا۔ ایمان، استقامت، سب سے بڑی چیز، حق پر ثابت قدمی، اور وہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اس کو اپنائیے۔ دوسری بات بتایا گیا کہ تسبیحات، جو اللہ تعالی کا ذکر کرے اس کو بھوک بھی نہیں لگے گی، آپ نے وہ بھی سنا۔ اب مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے، ہم جھوٹی خبروں کے اخبار، ناول، ڈائجسٹ یا طرح طرح کی چیزیں پیسے خرچ کر کے پڑھتے ہیں، نہار منہ پڑھتے ہیں، فاسٹنگ، خبریں جا کے سیدھا کلیجے پہ لگتی ہیں، آپ کے کیا اثرات، سارا دن کیسا گزرتا ہے، کیونکہ آپ کی سوچ اور ساری چیزیں آپ کے جسم پہ اثر کرتی ہیں۔ آپ کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس پہ آپ کی سوچوں کا اثر ہوتا ہے، اسی کے حساب سے آپ کے اندر کیفیات ہوتی ہیں۔ سچی خبروں والا قرآن نہیں پڑھا جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو چھٹکارا چاہیے بلاؤں سے، کورونا وائرس ہو، وبائیں ہوں، بلائیں ہوں، شیطان ہو، یا کوئی بھی دشمن ہو، یا کوئی بھی فتنہ ہو، ذکر الہی، ذکر رسول، اللہ کے پیاروں کا ذکر، یہ بہترین آپ کے لیے کیور ہے، بشرطے کہ آپ اس کی قدر جانیں۔ ایک مرتبہ اللہ محبت سے کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے اندر کتنا انقلاب آتا ہے۔ پھر آپ نے جب کہا اللہ، آپ فرشتہ بن گیا، وہ آگے کہہ رہا ہے، پھر آگے فرشتہ بن گیا، آپ سے لے کر عرش تک نور کی قطار بن جاتی ہے۔ تو میں اپنے عقیدوں پر پکا رہوں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہوں، قرآن کریم پڑھوں، درود و سلام پڑھوں، ذکر الہی کروں، اللہ والوں کی باتیں کروں، یہ امان دیتی ہیں۔ ان سے امان کیا مطلب؟ کہ ان سے ہمیں امان ملتی ہے، اور ہم نے انہی کو چھوڑا ہوا ہے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال سے ڈرایا۔ یہ بھی آپ نے سن لیا، فرمایا اللہ نے اسے ایک جو دیا ہے مہلت یا جو بھی اس کو، کہ وہ مسیحا کے بیس میں آئے گا، ہوگا دجال، ڈھونگ رچائے گا کہ وہی اصلی مسیحا ہے۔ دراصل اس سے لوگوں کی آزمائش مقصود ہے کہ لوگ سچے اور جھوٹے مسیحا میں تفریق کر سکیں۔ وہ جھوٹا مسیح دجال ہے، دجال کا مطلب وہ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرے گا، انہیں فریب میں ڈال دے گا،
ہر شے کے دو روپ ہوں گے، حقائق اور جال سازی میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دجال جھوٹے مسیح کا روپ اس طرح دھار لے گا کہ اصل اور غلط میں تمیز نہیں رہے گی۔ وہ بھی دنیا پر حکومت کرے گا، وہ یروشلم پر تسلط قائم کر لے گا، وہ کہے گا میں مسیح ہوں۔ یہودیوں کی اکثریت اس کے فریب پر یقین کرے گی، اس کے پیروان کار بن جائیں گے وہ سارے، اور مان لیں گے کہ یہی مسیحا ہے۔ وہ اصل مسیحا نہیں ہوگا، یہودی دھوکہ کھائیں گے۔ بالآخر اسرائیل کی حکمرانی، جو گریٹر اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے، یروشلم ان کا دارالحکومت ہوگا۔ دجال کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، پھر وہ ہاتھ مل کر کہے گا کہ جی میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا۔ پتہ کیا چلا پھر اصل فتنہ کیا ہے؟ میں نے دجال کی اتنی باتیں آپ کو سنائیں، سمیٹوں؟ یہ ذکر تو بہت ہے، اس کے بارے میں باتیں تو اور بہت ہیں، لیکن میں اس کو سمیٹتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اصل فتنہ کیا ہے، اور دور جدید کے تناظر میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، کہ ہم اس وقت کیا سوچیں اور کیا دیکھ رہے ہیں۔ جو خد و خال بتائے گئے دجال کے، ان کے ذریعے ہم دجال کے فتنے کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ بظاہر دجال ایک شخص کا نام ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگا، لیکن در حقیقت وہ ایک فتنہ ہے، فتنہ ہے جس کی کچھ علامات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی۔ مثلا وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اگر آپ کو میں تھوڑا سا منظر دوں تو نیگیٹو نہ جائیے گا، ذرا تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ ایک آنکھ سے دیکھے گا، کیمرے کی بھی تو ایک ہی آنکھ ہوتی ہے، اور اس آنکھ کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے، کیا کیا دیکھا جا رہا ہے، خلاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، شاہراہوں، سمندروں میں۔ یہ آنکھیں نصب ہو گئی ہیں۔ اب دجال کی ایک خصوصیت، یعنی ایک خاص اس کی جو بات ہے وہی کہ بڑا تیز رفتار ہوگا۔ وہ پورے کرۂ ارض کا چکر 40 دن میں مکمل کر لے گا۔ اس کی سواری کا ایک قدم اتنا بڑا ہوگا جتنا فاصلہ شام سے لے کر مدینہ منورہ تک ہے۔ موجودہ دور میں ہوائی جہاز، راکٹ جس طرح فاصلوں کو معدوم کر رہے ہیں، اور ان پر دسترس ہے ان کی، یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ چند برس قبل اسرائیلی ماہرین نے ایک طیارہ ایجاد کیا جو اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے۔ یہ بہت جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل، اسے دنیا کا تیز ترین طیارہ کہا جائے گا، اور یہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں بتایا کہا جائے۔ اس کے دونوں ونگز جو پر ہیں، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 85 فیٹس بنتا ہے۔ اس کی دم پر 2 ابھار بالکل گدھے کے کانوں کی طرح ابھرے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہو رہا ہے کہ دجال تیز ترین گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آپ کو تھوڑا سا میں سوچ کا ایک زاویہ دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی آواز مشرق و مغرب کے لوگ بیک وقت ایٹ اے ٹائم سن سکیں گے۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، آج آپ ٹیلی فونک خطاب بھی ہو جاتے ہیں، اسکائپ پہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ ایجاد، اس سے پہلے یہ بات ممکن نہیں دکھائی دے رہی تھی کہ دنیا میں ایک شخص کی تقریر کو پوری دنیا میں سنا جائے۔ آج سائنس یہ بھی بتا رہی ہے۔ اسی طرح مسیح الدجال کو بہت سے امراض کے علاج کی طاقت بھی ہوگی، تو ہم کہیں کہ میڈیکل کے شعبے میں بھی اسے خوب کمال حاصل ہوگا، یہاں تک کہ وہ ایک شخص کو چیرے گا اور پھر دونوں حصوں کو جوڑ دے گا۔ تو آج کے دور میں کٹے ہوئے اعضاء سرجری کے ذریعے جو بھی سرجن ہوتے ہیں جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ صرف اشارے ملا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اس کا حصہ ہیں، کہ یہ دجال کا حصہ، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے فتنے آتے ہیں اور انسان کی سوچ کے زاویے بدل دیتے ہیں۔ ایمان اسی کا ثابت اور قائم رہتا ہے جس پر فضل ہو۔ یہ مظاہر فطرت جو ہے، اس پر اس کو بڑی یعنی قوت حاصل ہوگی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزہ اگائے گی۔ تو آج موسموں پر کنٹرول کی باتیں بھی سنی جا رہی ہیں۔
کریٹ کیے جا رہے ہیں موسم، یہ بھی آپ سن رہے ہیں، مصنوعی ماحول پیدا کیا جاتا ہے، صحرا میں بے موسم فصلیں اور سبزہ اگایا جا رہا ہے، اور دجال معدنی ذخائر کی دریافت بھی کرے گا۔ آج جیولوجی اور آپ کی ارضیات نے اتنی ترقی کر لی کہ زمین کے ایک ایک انچ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، کون کون سے خزانے کہاں ہیں، کہیں چھپائے جا رہے ہیں، کہیں دکھائے جا رہے ہیں، کہیں ان پر کنٹرول۔ تو احادیث کی روح سے یہی ہے کہ دجال کو دنیا پر کنٹرول ہوگا۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں، تو کیا یہ نہیں بتا رہی کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ اور یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ باتیں صحابہ کرام کے وہ کمالات، اولیاء کی وہ کرامات، جنہیں کوئی شعبدہ بازیاں کہتے تھے لوگ یا اس کے خلاف بولتے تھے، سائنس آج کھول کھول کے رکھ رہی ہے، اور مادیات یا یہ سائنس روحانیات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ والوں کے کمالات، میرے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے سورج کو پلٹایا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی عقلوں میں شاید ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ کیسے ہو گیا؟ سائنس کو دیکھ لیں کیا کچھ کر رہی ہے۔ اور پھر دجال کے حوالے سے بتایا گیا جبکہ وہ دشمن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہے، اور اللہ نے ان کی خاطر کائنات بنائی ہے، ان کے کمالات کا کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے صرف یہ بتایا کہ صاحب ایمان شخص، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا بھی پڑھ لے گا، حالانکہ پڑھنا نہیں بھی جانتا ہوگا تب بھی پڑھ لے گا۔ تو جب یہ دور آئے گا اور اس طرح کی تہذیب و تمدن ہو جائے گا کہ اس پر کفر کی چھاپ اتنی گہری ہوگی کہ ہر صاحب ایمان جان لے گا کہ یہ ملحد، یہ کافر۔ تو آج ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ کتنے فتنے ہمارے ارد گرد صرف ہمارے ایمان کو بدلنے کے لیے جگائے جا رہے ہیں، ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کے لیے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں ایسا سوچتے؟ ہم کیوں نہیں اس طرح اپنے آپ کو بچاتے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ دجال کے حوالے سے یہ باتیں آپ تک پہنچائیں، ضروری ہوا تو مزید، ورنہ اس کے علاوہ قیامت کی اور نشانیوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یقین مانیے توبہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اپنے حفاظت، ایمان کی حفاظت کی دعا بہت اہم۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔